إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والفجر وليال عشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہمارے دین کا ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اس دین نے نیکیاں کرنے کے لیے کئی ایک ایسے موسم بنائے ہیں کہ جن میں نیکیوں کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. میں اور آپ کمزور ہیں، بہت زیادہ عمل نہیں کر پاتے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے شریعت نے یہ انعام رکھا ہے مجھ پہ، آپ پہ، کہ کوئی وقت ایسے ہیں، کوئی موقع ایسے ہیں، کچھ دن ایسے ہیں، بلکہ کچھ مقام بھی ایسے ہیں کہ جن پہ کوئی خاص عمل کیا گیا اجر کے اعتبار سے کہیں گنا بڑھ جاتا ہے. اسی طرح رمضان آیا، رمضان بھی اسی قبیل سے، اور یہ جو اب 10 دن عشر ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن وہ بھی اسی طرح ہی ہیں، یہ بھی فضیلت والے ایام ہیں. تو آج کے اس مختصر سے خطبے میں ہم اس 10 دن کی مختصر فضیلت، اس میں کیے جانے والے مسنون اعمال، کچھ سلف کے اقوال، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی والفجر ولیال عشر، کہ فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. یہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو اس چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. مفسرین نے یا اس آیت کی تفسیر میں یہ بات آئی ہے کہ یہاں 10 راتوں سے مراد یہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. اللہ نے ان 10 دنوں کی قرآن میں قسم اٹھائی ہے، تو یہ عام دن نہیں ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے. جیسے رمضان کا قرآن میں ذکر، اسی طرح ان 10 دنوں کا بھی قرآن میں ذکر ہے. حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آیت حدیث نمبر 969، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام العشر. کوئی عمل زیادہ فضیلت والا نہیں ہے سوائے ان اعمال کے جو ان 10 دنوں کے اندر کیے جائیں. میں نے آپ نے ان 10 دنوں میں جو عمل کیے، پورا سال کے 345 دن اسلامی بنتے، ان پورے سال کے دنوں میں کیے گئے اعمال اتنی فضیلت والے نہیں ہیں جتنے صرف 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال.
یہاں تک کہ یہ 10 دن رمضان سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اس بات کا لوگوں کو علم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ ایک ماحول بن جاتا ہے رمضان میں، اور رمضان ایک تھوڑے سے طویل عرصے کے لیے آتا ہے، تو لوگوں کے علم اور روزے رکھنے ہوتے ہیں، تو لوگوں کا جو ذہن ہے، رجحان ہے، وہ رمضان کے حوالے سے زیادہ ہے کہ یہ رمضان بہت فضیلت والا ہے۔ یقیناً ہے، لیکن اس بات کا لوگوں کو علم کم ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ رمضان سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ رمضان سے بھی زیادہ ہمارے سلف صالحین ان 10 دنوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا، یا غالباً اور سلف صالحین میں کی سے پوچھا گیا کہ جی کون سے زیادہ افضل ہیں، رمضان کے دن، رمضان کی راتیں، یا یہ 10 دن؟ یہ زیادہ افضل ہیں، کیونکہ حدیث کے مطابق سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ سوال بنتا ہے نا پھر، رمضان زیادہ افضل یا یہ زیادہ افضل؟ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کی آخری عشرے کی 10 راتیں زیادہ افضل ہیں، اور اس عشرے کے 10 دن زیادہ افضل ہیں۔ یعنی اس کے دن رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے افضل ہیں، اور وہ راتیں بہرحال اپنی جگہ زیادہ افضل ہیں۔ تو یہ عام ایام نہیں ہیں۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی عمل ان کے برابر نہیں آتا؟ کیا جہاد بھی ان کیے جانے والے اعمال کے برابر نہیں آ سکتا؟ یعنی صحابہ جہاد کو بہت افضل سمجھتے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والا عمل سب سے افضل ہے، پوچھا کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یعنی جہاد بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے افضل نہیں ہے۔ فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد بھی زیادہ افضل نہیں ہے، سوائے اس شخص کے جو جہاد پہ نکلا، اپنا مال بھی لے کے نکلا اور خود بھی گیا، جنگ لڑی اور وہاں پہ شہید ہو گیا، نہ اپنے مال کے ساتھ واپس آیا نہ اپنی جان کے ساتھ واپس آیا۔ کہا یہ بندہ صرف برتری لے جائے گا، لیکن اس کے علاوہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کو عام نہیں سمجھنا چاہیے، ایک دفعہ پھر کمر کس لینی چاہیے، ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے کہ ان 10 دنوں کو ہم اللہ کے لیے اور عبادت کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیں۔ پورے مختص نہ بھی کر سکیں تو کم از کم کچھ پلان بنا لیں، کچھ آدھے دن کا یا خاص عبادات کا ایک ارادہ ہی کر لیں کہ چلو یار اب ان 10 دنوں میں ہم عبادات زیادہ کریں گے۔ تو یہ کرنا بڑا اہم ہے، اور یہ کہہ لیجئے جن کو کہتے ہیں کہ ایسے مواقع ہیں جن کو کھونا نہیں چاہیے، کم وقت میں زیادہ رزلٹ حاصل کرنے والے مواقع۔ تو اب آ جائیں کہ یہ اس عشرے کی فضیلت کس اسباب کیا ہیں، کیوں یہ عشرہ اتنا فضیلت والا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو صحیح بخاری کے شارح ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بات ہمیں ظاہر ہوتی ہے کہ یہ عشرہ فضیلت والا ہے، وہ اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس میں کئی بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے دینی اعمال اس میں جمع ہوتے ہیں۔ وہ کیا؟ حج ان 10 دنوں میں شروع ہو جاتا ہے، 10ویں دن حج کا دن ہے، 9واں دن حج کا دن، 10واں دن قربانی کا دن ہے، روزے نبی علیہ السلام نے رکھے، تکبیر اور تحلیل تحمید یہ ان 10 دنوں میں ہے۔ تو کئی عبادات اس میں جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے سب محسوس یہ ہوتا ہے، اسی لیے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ فضیلت والے دن ہیں۔ اسی طرح اس میں 9 ذی الحج کا دن آتا ہے، یوم عرفہ کا دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے، صیام یوم عرفہ احتسب، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ 9 عرفہ کا دن، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو گردن جہنم سے آزاد کرتا ہے وہ 9 ذی الحج کا دن ہوتا ہے۔ اور اسی دن کی بھی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، شاہد کی، حاضر ہونے والے کی قسم اٹھائی، وَمَشْهُود،
جس دن جس جگہ پہ وہ حاضر ہو رہا ہے اس کی بھی قسم اٹھائی، یعنی 9 ذی الحجہ کی. تو یہ 9 ذی الحجہ کا دن بھی اس کے اندر آتا ہے، اس لیے بھی اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. بہرحال اس کی فضیلت میں کئی ایک علماء نے باتیں کی ہیں. اسی طرح یہ 9 ذی الحجہ کے دن ہمارا دین بھی مکمل ہوا. یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہو چکا ہے، وہ بھی یوم عرفہ کا دن تھا. اور پھر کئی ایک فضائل ہیں. ایک اور اہم مسئلہ یوم عرفہ کے تعلق سے کہ یوم عرفہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. یعنی یوم عرفہ سلف میں سے آتا ہے کہ وہ ایک خاص دعا یوم عرفہ کے لیے سنبھال کے رکھا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جو دعا ہم یوم عرفہ میں مانگتے ہیں اگلی یوم عرفہ سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ قبول کر دیا تھا. اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، دعاء یوم عرفہ، سب سے جو بہترین دعا ہے وہ یوم عرفہ کی دعا ہے. اس لیے سلف کہتے تھے وہ دعاؤں کو ذرا جمع کر کے رکھیں، یا کہنے کم از کم عرفہ کے دن عصر سے مغرب کا ٹائم مختص کر دیں دعاؤں کے لیے، کچھ نہ کریں اس ٹائم. عصر سے مغرب کا ٹائم ویسے بھی دعاؤں کے تعلق سے زیادہ فضیلت والا ہے، اور اگر جمعے کا دن پڑ جائے تو پھر تو بہت ہی فضیلت والا ہے. اس سال بہرحال نہیں پڑے گا، لیکن ویسے بھی یہ 9 ذی الحجہ اگر میسر ہو انسان کو تو عصر سے مغرب کوئی کام نہ کریں، مصلی بچھائیں اور اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں. حاجی کے لیے تو ہے ہی، حاجی کے لیے یہ جو یوم عرفہ ہے یہ ہے ہی حج کا دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفے کا نام ہے. عرفہ کسی کا رہ گیا، وقوف عرفہ کسی کا رہ گیا تو حج نہیں ہوتا. باقی سب چیزیں آگے پیچھے کفارے سے قضا سے ادا ہو سکتی ہیں، لیکن عرفہ اگر رہ گیا تو حج نہیں ہوتا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس عرفہ کے وقوف اور یوم عرفہ کی کیا فضیلت ہے، حاجی کے لیے بھی کتنی فضیلت ہے. اور پھر روزہ اس دن، لیکن حاجی اگر کوئی حج پہ جا رہا ہے تو اس دن وہ روزہ نہیں رکھے گا، یہ مسنون نہیں ہے. یہ ہم آپ کے لیے ہیں جو اگر حج پہ نہیں جا رہے ہیں، یہاں پر مقیم ہیں، وہ روزہ رکھیں گے. ایک عمل یوم عرفہ کا روزہ ہو گیا ان 10 دنوں میں. اسی طرح باقی دنوں میں بھی روزہ رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے. ان 10 ذی الحجہ میں یصوم 9، یہ 9 کے الفاظ ہیں، 9 دن کے روزے رکھا کرتے تھے. تو ڈیلی روزے رکھنا بھی اس میں بڑا مسنون عمل ہے. 9 کا پھر شامل ہو جاتا ہے، لیکن 10واں دن عید کا دن ہے، اس دن روزہ نہیں رکھنا. ایک اور عمل اس میں کیا کرنا ہے وہ بھی مشہور، ہم سب کو پتہ ہے، قربانی ہے. قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی جو زیادہ بہتر رائے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ قربانی جس کی استطاعت ہو اس پہ کرنا واجب ہے، اس پہ لازمی ہے. اور استطاعت کیا ہے؟ استطاعت یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس اپنے عام روٹین کے خرچے اخراجات سے اضافی رقم ہو جس میں قربانی ہو سکے. مثلا آج کل سب سے کم جو قربانی کا جو ایک ریٹ ہے جو اجتماعی قربانی کا سامنے آیا ہے وہ تقریباً کوئی 20,000 ہے. اگر 20,000 پکڑ لیں تو اگر کسی کے پاس اپنے گھر کے راشن خرچے جو بنیادی خرچے اخراجات ہیں اس سے اضافی 20,000 روپے ہیں تو اس پہ قربانی واجب ہے. اور جو اس استطاعت کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی سختی غصے والے الفاظ ہیں اس شخص کے لیے. فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھے قربانی کرنے کی اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو فلا یقربن مصلانا، اس کو چاہیے کہ ہمارے مصلی عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو اس لیے یہ آپشن نہیں ہے. اگرچہ فقہاء نے اس پہ بحث کی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے، احتیاط والی بات یہ ہے کہ اگر استطاعت ہے تو یہ کر لی جائے، ایک پتی تو کم از کم ڈال لی جائے. کس پہ فرض ہے؟ گھر کے سربراہ پہ، سب پہ نہیں ہے.
گھر پہ اگر 5 افراد ہیں، میاں بیوی 2-3 بچے ہیں، تو صرف ایک سربراہ جو گھر پہ کمانے والا ہے، صرف وہ قربانی کرتے تو سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر گھر پہ 2 کمانے والے ہیں، 2 فیملیز رہ رہی ہیں، کچن ایک ہے، سب کا سیٹ اپ ایک ہی میں ہوتا ہے، تب بھی ایک بندہ قربانی کرے گا تو سب پہ کفایت کر جائے گی۔ زیادہ کر لیں بہت اچھی بات ہے، لیکن دکھاوا مقصود نہ ہو، شوہر بھی کر لے، بیوی بھی کر لے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک گھر کی ایک قربانی بھی اگر 20,000 روپے کم از کم، جو کہ آج کل ریٹ ہے، مجھے غلطی نہ ہو رہی ہو، مثالاً بتا رہا ہوں کہ اگر 20 یا 25,000 روپے جو ایک پتی ہے اتنے موجود ہیں جیب میں، تو پھر یہ قربانی واجب ہے، یہ کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بہت فضائل ہیں۔ سب سے زیادہ، یہ کہہ لیجیے سب سے افضل صدقہ یہ قربانی ہے، سب سے افضل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، کہہ دو کہ یہ نماز اور یہ نسک، یہ قربانی میرے لیے ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین کے لیے۔ یعنی اللہ نے تمام عبادتوں کا ذکر نہیں کیا، کس عبادت کا ذکر کیا؟ پہلے نماز کا، یعنی بدنی عبادت کا، اور اس لیے کہ نماز بدنی عبادات میں سب سے افضل ہے۔ اور پھر قربانی کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ قربانی عمل کی، یعنی مالی عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے۔ تو یہ کوئی ہلکی عبادت نہیں ہے۔ تمام تر جو ہم صدقات کرتے ہیں فرض زکوٰۃ کے علاوہ، ان میں سب سے افضل جو صدقہ ہے وہ یہ قربانی ہے۔ اور اسی طرح جس دن ہم قربانی کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ فضیلت والا دن، سب سے زیادہ عظیم دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، سب سے عظیم دن جو اللہ کے ہاں ہے وہ نحر کا دن ہے۔ تو جب ہم قربانی کرتے ہیں تو جو پہلا دن ہے قربانی کا وہ سب سے عظیم ترین دن ہے۔ اگرچہ باقی دن بھی قربانی کے ہیں، 10، 11، 12، 13، یہ 4 دن ایام تشریق ہیں، ان چاروں دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے، کسی بھی ٹائم کی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سب سے افضل دن پہلے دن کا، پہلے دن کی قربانی ہے۔ کسی کے پاس دوسرے دن پیسے آئے، تیسرے دن آئے، جہاں تک کہ چوتھے دن بھی جیب میں پیسے آ گئے، وہ جائے جانور خریدے، قربانی کر لے، انشاءاللہ وہ قربانی کے زمرے میں آئے گی۔ ہاں، نماز سے پہلے نہیں کرنی ہے، نماز کے بعد کرنی ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے اگر جانور ذبح کر دیا تو وہ قربانی نہیں ہوگی، عام صدقہ ہوگا، کھائیں پیئیں، گوشت کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قربانی کا وجوب ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ قربانی کے تعلق سے بات سمجھ لیجئے۔ اور یہ قربانی ایک الگ موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ اس کے کیا مقصد ہے اور کیا اس کے پیچھے جذبہ ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ پھر کسی دن بات کریں گے۔ دوسرا عمل یہ ہو گیا۔ تیسرا عمل تکبیرات، تکبیرات، تحمیدات، تحلیلات۔ یہ جو تکبیر ہم عید کے دن سنتے ہیں، یہ تکبیر صرف عید کے دن نماز کے لیے نہیں ہے۔ چھوٹی عید جب ہوتی ہے، عید الفطر، اس میں تو چاند رات سے ہے اور عید کی صبح ہے، یہ مسنون ہے جس کی ترغیب دی گئی ہے۔ ویسے بھی تحلیل، تکبیر، تحمید، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ سارا دن انسان ذکر اذکار میں لگا رہے، پڑھتا رہے، ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن ان خاص دنوں میں خاص فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ خاص کر بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ بازار والے بھی ان کو دیکھ کے تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان 10 دنوں کی فضیلت بتائی تو آخر میں یہی فرمایا فَأَكْثِرُوهُنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، اب کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب یہ دن پاؤ تو اس میں کثرت سے تحلیل، تکبیر، تحمید کرو۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تکبیر کے جو صیغے ہیں، جو جملے ہیں، وہ ہم سب کو پتہ ہیں، یہ کثرت سے پڑھیں۔ تو یہ عام دنوں میں تو کبھی بھی پڑھنا ہے، لیکن خاص تکبیرات یہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتی ہیں۔ 8 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک
یہ جو حج کے ایام اور اس کے بعد ایام تشریق ہیں، ان میں خصوصی اہتمام کے ساتھ کثرت سے تکبیرات پڑھنی ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد ائمہ مساجد پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیں، وہ نہ بھی پڑھیں، ان کی آواز نہ بھی، ایک روٹین بنائیں، ہر نماز کے بعد تکبیرات پڑھیں۔ تو یہ کام مسنون اس اعتبار سے کہ نبی علیہ السلام نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ باقی اور جتنی بھی عبادات ہیں، جو بھی عبادت ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ اس حدیث کے عموم میں داخل ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کوئی بھی عمل ہو جو دینی ہو، ثواب کا کام ہو، اس کا اجر اور اس کا ثواب ان 10 دنوں میں بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو 3 اعمال بتائے یہ تو وہ ہیں جو خاص الگ سے بتائے گئے، باقی عمل بھی ہم کر سکتے ہیں، جس میں بلکہ کرنے ہیں، جس میں قرآن کی تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، توبہ استغفار ہے، عام صدقات خیرات ہیں، صلہ رحمی ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہے، یتیموں مسکینوں کی بیواؤں کی مدد ہے، لوگوں کی مدد اور ان کی خدمت کرنا ہے۔ کچھ بھی کریں، نیکی کا کام ہو، کثرت سے کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ایک عمل جس کا میں کہوں گا سب سے پہلے ہمیں اہتمام کرنا ہے، سب سے بنیادی طور پہ جس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، وہ ہے نماز۔ ہم باقی اعمال میں تو بہت آگے نکل جاتے ہیں، قربانیاں تو بڑی بڑی ہو رہی ہیں، بڑے بڑے جانور بھی آ رہے ہیں، لاکھوں کی قربانیاں ہو رہی ہیں، کچھ گھروں میں تو کروڑوں کی بھی قربانیاں ہوتی ہیں، اللہ قبول کرے۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں برباد ہیں، ضائع ہو جائیں گی کب؟ جب انسان کی نمازیں پوری نہیں ہوں گی۔ ایک نماز جانتے بوجھتے انسان نے اگر چھوڑ دی، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس شخص نے کفر کیا یا اس نے شرک کیا۔ یہ نماز وہ عمل ہے کہ جس کو صحابہ نماز کے چھوڑے جانے کو کفر کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ جو شخص نماز پڑھنا چھوڑ دے، ائمہ کا فتویٰ ہے، بعض نے کہا کہ اس کو کفر کافر ہونے کی وجہ سے قتل کر دو، بعض نے کہا کہ کافر ہونے کی وجہ سے نہیں، سزا کے طور پہ اس کو قتل کر دو جو نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ دوسروں نے کہا کہ اس کو جیل میں بند کر دو، ساری زندگی جیل میں پڑا رہے، سڑتا رہے، جب تک توبہ نہ کر لے، نماز پڑھنا نہ شروع کر دے، اس کو جیل سے رہا مت کرانا۔ تو اس لیے کچھ بھی ہو جائے نماز ہماری فوت نہیں ہونی چاہیے، نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ 5 نمازیں دن میں فرض ہیں، 5 نمازیں پڑھنے سے انسان نیک نہیں بنتا، مسلمان بنتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ کوئی سمجھے میں تو 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں، بہت بڑا کام کر لیا میں نے، نہیں بھائی، ابھی صرف مسلمان ہوئے ہیں، ہاں ابھی صرف اسلام کا ٹیگ لگا ہے آپ پہ، ابھی مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں، نیک نہیں ہوئے۔ نیک بننے کے لیے مزید کام کرنا ہے۔ تو اگر ہم قربانیاں کر رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم صدقے خیرات کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن نمبر 1 نماز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب اگر کسی چیز کا لیا جائے گا تو وہ نماز کا لیا جائے گا۔ اس میں کامیاب تو سب چیزوں میں کامیاب، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوا تو باقی سب چیزوں میں فیل ہو جائے گا۔ اس لیے نماز با جماعت کا اہتمام مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے گھروں میں یہ لازم ہے، اور اپنے وقت میں۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ چلو یار فارغ ہو کے نماز پڑھ لیں گے، یہ نہیں ہے۔ مرد نے جماعت کے ساتھ پڑھنی تو نماز کا ایک وقت ہے، اس میں پڑھنی ہے، اور اگر کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے جماعت نکل جائے تو اس کو اپنے وقت میں پڑھنا واجب ہے، پھر آپشن نہیں ہے کہ چلو یار ملا کے پڑھ لیں، شام کو گھر جا کے پڑھ لیں گے، ابھی مصروفیتیں کام کر لیں، نہیں، جہاں میسر آئے وضو کریں، کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، کیونکہ نماز اپنے وقت سے نکل گئی تو وقت صرف نہیں نکلا بلکہ نماز ہی نکل گئی۔ حج اگر ذوالحجہ میں نہیں کیا تو کیا خیال ہے محرم میں ہو سکتا ہے حج؟ ربیع الاول میں ہو سکتا ہے؟ رمضان میں حج ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو نماز کا بھی اپنا ٹائم ہے، فجر کا ٹائم، ظہر کا ٹائم، عصر کا ٹائم، یہ وقت اگر نکل گیا تو وہ نماز گئی، تو اس کو اسی وقت میں پڑھنا ہے۔ نہیں پڑھیں گے تو نماز کے ترک کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ جمع نہیں ہوتی نماز، جمع سے مراد پورے دن کی نمازیں جمع کرنا، صحیح؟
تو سب سے پہلے اگر کسی چیز کا ہمیں اہتمام کرنا ہے تو نمازوں کی پابندی کرنی ہے، نماز پابندی سے پڑھیں، نماز پابندی سے پڑھنا شروع کریں گے، پھر دیکھیں مزید عمل میں، مزید زندگی میں برکت آنا شروع ہوگی، مزید اعمال کرنے کی اللہ توفیق بھی دے گا اور خواہش بھی دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عشر ذی الحجہ کا خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔